خطرناک چیز ہے۔ توہین خدا اور رسول دونوں کی شان میں گستاخی، اخلاقی برائی، بخل، حرص وغیرہ کی عادتیں ان میں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ ہے مشرکین یہود کی خرابیاں۔ استبعاد رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بعید از قیاس سمجھنا کہ آپ کیسے نبی بن گئے، ہم نبی مانتے ہیں، آپ آخری نبی کے انتظار میں آپ کیوں بنے؟ وجوہ آگے آ رہی ہیں، یہاں وجوہ زیادہ ہیں، صرف دو نہیں ہے۔ مشرکین کے لیے کتنی وجوہ تھی؟ دو، یہاں کتنی ہے؟ زیادہ ہے۔ اب یہودیوں کی پانچویں برائی استبعاد رسالت محمدی ہے، اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1، انبیاء شادیاں کوئی زیادہ کرتے کوئی کم کرتے۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کی تو انہوں نے کہا بھئی آپ کیسے نبی ہیں؟ ادھر پیغمبر شادی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی شادی نہیں ہے اور آپ کی شادی ہے، اور ایک نہیں بہت زیادہ۔ یہ ایک وجہ تھی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو تو خیر وہ نہیں مانتے تھے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کی تو نہیں تھی، تو کہتے دیکھو پیغمبر وہ تھا، اس کی شادی نہیں ہے اور آپ کی کیوں ہے؟ اسی طرح کثرت ازواج، بیوی ایک ہونی چاہیے، تعدد ازواج کیوں ہیں؟ تو یہ بنیاد، اس کو لے کر انبیاء کی، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ آپ کی شریعت پچھلی شریعتوں سے مختلف ہے، جس میں نسخ کہتے ہیں۔ اس نسخ کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا جی پہلی شریعت اگر برحق تھی تبدیل کیوں ہوئی؟ تو اس کو لے کر انہوں نے کہا آپ نبی نہیں ہیں معاذ اللہ۔ انبیاء کرام کے معاملے میں سنت اللہ کا مختلف ہونا بھی ایک وجہ تھی۔ وہ یہ، اللہ پہلے پیغمبر محلے، علاقے، قوم، خاندان میں بھیجتا تھا، اور آپ کو کس طرح بھیجا؟ ساری انسانیت کے لیے۔ تو ان کے لیے ایک عجیب بات تھی کہ آپ کیسے نبی ہیں ساری انسانیت کے لیے؟ کیوں؟ یہ وہ چیزیں تھیں جو انکار کا سبب بن گئی، بنائی انہوں نے، بہانے ہیں، عذر نہیں ہے، بہانے ہیں۔ آپ کی بعثت کا اصل وجہ یہ تھی، یہ حسد ہے، حسدم من عند انفسہم، آپ بنو اسماعیل میں کیوں آئے ہیں؟ اور اس طرح اور بھی وجوہات تھی جن کی بنا پر وہ کیا کرتے تھے؟ یہودیت سے جدل۔ یہودیوں کو ان برائیوں سے ہٹا کر اسلام پر لانے کا نام کیا ہے؟ یہودیت کو ان برائیوں سے ہٹا کر اسلام پر لانے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ یہودیت سے جدل، جس کے کتنے طریقے ہیں؟ ان کے عقائد کی قباحت کا ذکر، دلائل سے ان عقائد کا رد، اور شبہات کا ازالہ، قرآن پاک میں ہے۔ اس امت میں یہودیوں کا نمونہ دیکھنا ہے، مسلمانوں میں یہودیوں کا نمونہ دیکھنا ہے، دیکھیں علماء سوء کو، دیکھیں جو طالب دنیا ہے، اپنے سلف کی باطل تقلید کے عادی ہیں، اسی طرح کتاب و سنت کی نصوص قطعیہ سے اعراض کر رہے ہیں، کسی عالم کے استحسان میں تعمق اور تشدد کو اختیار کرتے ہیں، اس کو لازم پکڑو، ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیوں چھوڑیں؟ شارع معصوم کے کلام سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، موضوع احادیث اور فاسد تعبیرات کی اقتدا کر کے اپنی موضوع احادیث کی بنیاد پر ان کا دین کھڑا ہے۔ ذرا غور کرے یہ وہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ شاہ صاحب نے خود نمونہ پیش کیا ہے۔ علماء سوء یہود کا نمونہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے، یہود کا نمونہ اس امت میں کون لوگ ہیں؟ جو طالب دنیا ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو یہودی کرتے تھے۔ حسد وہ کرتے تھے، حسد یہ کرتے ہیں، جو کام وہ کرتے تھے، تحریف وغیرہ وہ یہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات ہے کہ نبی جو آتا ہے وہ نیکی کے قوانین نہیں بناتا، بلکہ قوانین لاتا ہے، اور ساتھ یہ کہ کچھ موجود چیزیں جو خرابی والی نہیں ہیں ان کو باقی بھی رکھتا ہے۔ وہ پہلا نظام ملیامیٹ نہیں کرتا، اصلاح کرتا ہے۔ پیغمبر کیا کرتا ہے؟ بگاڑ کو دور کرتا ہے۔ بہرحال عیسائیت سے جدل، عیسائیت کی خرابی دیکھیں۔ عیسائیوں کی ایک خرابی عقیدہ تثلیث ہے کہ تین کا مجموعہ خدا ہے، معاذ اللہ، باپ، بیٹا اور روح القدس کا نظریہ۔ خدا اور عیسیٰ کے درمیان اتحاد کا نظریہ غلط نظریہ کہ عیسیٰ علیہ السلام میں خدا حلول کر گئے، معاذ اللہ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، یہ بھی عیسائیوں کا نظریہ ہے۔ فارقلیت کے عنوان سے جو بشارت ملی تھی کہ اب فارقلیت آئے گا،
اس کا معنی ہے احمد آئے گا تمہارے اندر، احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں انہوں نے تحریف کر کے بتایا اس سے عیسیٰ علیہ السلام خود مراد ہیں، وہ آئیں گے۔ تو نصارہ کو عقید تثلیث اور دوسرے باطل عقائد سے ہٹا کر اسلام پر لانا یہ کیا کہلاتا ہے؟ نصارہ سے جدل۔ کس سے جدل کہلاتا ہے؟ نصارہ سے۔ کس سے ہٹانا؟ تثلیث اور نصارہ سے جدل کی بہت ساری آیات موجود ہیں جن سے نصارہ کو عقلاً اور نقلاً صحیح راہ دکھائی گئی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نصارہ کے باطل عقائد کا رد قرآن پاک میں ہے کہ نہیں ہے؟ عیسائیوں کا نمونہ اس دور میں دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پر اولیاء اور مشائخ کی اولاد نے اپنے اولیاء اور مشائخ کو بالذات مطاع اور مخدوم مانا ہے، جو عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے کی طرح ہے۔ نیز ان کا نمونہ ان جاہل صوفیوں میں دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے ایسے کام میں غور و خوض شروع کر رکھا ہے جن کا انہیں حکم نہیں ہے، رہبانیت۔ انہوں نے باطن کو ظاہر شریعت کے برابر ٹھہرا دیا ہے۔ ان ظالموں کے لیے قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ منافقین سے جدل اور نفاق کی قسمیں۔ نفاق کی دو بڑی قسمیں ہیں، نفاق اعتقادی اور نفاق عملی۔ اعتقادی نفاق، آدمی اسلام کو قبول نہ کرے لیکن ظاہر کرے، یہ منافق اعتقادی ہے، اور یہ کافر ہوتا ہے لیکن عند اللہ عند الناس نہیں۔ مسلمانوں میں، مسلمان کمیونٹی کا حصہ ہے یہ شخص۔ مسلمان پیغمبر علیہ السلام جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اندر سے پکا کافر ہے، لیکن کس میں سے سمجھا گیا ہے؟ مردم شماری میں مسلمانوں کا حصہ سمجھا گیا ہے۔ نفاق عملی وہ یہ کہ اسلام داخل تو ہو دل میں لیکن دل میں اسلام کمزور ہو۔ ایک فاسق ہوتا ہے، ایک نفاق عملی ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ فاسق گناہگار ہے اور نفاق عملی گناہگار ہے لیکن ذرا گمراہی کے درجے کا زیادہ بڑا گناہگار ہے۔ نفاق اعتقادی کی تعریف یہ ہے کہ اس آدمی اسلام میں دل سے داخل نہ ہو، دل میں کفر رکھے اور ظاہر میں کیا رکھے؟ نفاق اعتقادی کا حکم ایسا شخص ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، آخرت کے اعتبار سے یہ کافر ہے۔ ان المنافقین، یہ کس کے حق میں ہے؟ اور نفاق عملی کی 6 شکلیں ہیں، 6 صورتیں۔ یہ 6 صورتیں اس لیے دیکھنی ہے کہ ہم میں پیدا ہو جائیں، کہ ہم بچیں، دیکھتے جائیں۔ اپنی قوم کی موافقت، قوم اگر اسلام کے حق میں ہے تو ہم بھی اسلام کے حق میں، قوم اسلام سے برگشتہ تو ہم بھی برگشتہ، معاذ اللہ۔ یہ پہلی شکل ہے نفاق عملی کی، قوم کی موافقت۔ دوسرے نمبر پہ دل میں دنیا کی لذت کی محبت، دنیا کی لذتیں اتنی آ گئی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جگہ نہیں رہی۔ اللہ اور رسول کی محبت کے لیے دل میں جگہ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ دنیا کی محبت اس درجے میں آ جائے کہ اللہ اور رسول کی محبت کے لیے جگہ نہ رہے، یہ نفاق عملی کی ایک شکل ہے۔ جن کے سینوں میں حسد، کینہ، بغض اور مال کی حرص کی آگ ایسی بھڑکی کہ توجہ الی اللہ اور مناجات کے لیے سینوں میں جگہ نہ رہی، توجہ الی اللہ اور مناجات دعا کے لیے جگہ نہ رہی، یہ بھی نفاق کی ایک شکل ہے۔ دنیاوی اور معاشی کاموں میں اتنا مصروف ہونا کہ آخرت سے بالکل غافل ہو جائے، یہ بھی منافقت عملی کی ایک شکل ہے۔ کمزور مسلمان جن کے دلوں میں رسالت محمدی کے بارے میں شکوک آتے رہتے ہیں، یہ بھی نفاق عملی کی ایک شکل ہے۔ انکار نہیں کرتے ہیں مسلمان لیکن شکوک آتے رہتے ہیں۔ قبیلوں کی محبت اور تعصب بھی نفاق عملی کی، قبیلے کو ترجیح دینا۔ اور نفاق عملی کا حکم یہ ہے کہ اللہ چاہے تو فضل سے معاف کر دے، توبے سے بھی معاف ہوگا، آخرت میں سزا ملے گی، پھر معاف ہو جائے گا۔ یہ گناہ کبیرہ کے نفاق عملی گویا گناہ کبیرہ ہے۔ اب فاسق وہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، لیکن منافق ان چیزوں کو ضرورت کی بنیاد پہ کرتا ہے، وہ اس پر پشیمان نہیں ہوتا۔ کرتا یہی کام فاسق بھی ہے اور یہی کام منافق بھی ہے۔ فاسق کیا کرتا ہے؟ وہ گناہ سمجھتا ہے اس لیے فاسق ہے، اور یہ ضرورت لازم سمجھتا ہے، کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے بابا۔ منافقین کے نمونے دیکھنے ہیں موجودہ دور میں مسلمانوں میں، اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔
دیکھتے جائیں. پھر پہلا نمونہ دور حاضر کے حکمران اور ان کے مصاحبین. حکمرانوں